نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے جانشین، اور جیسے کہ آپ نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے وقت کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے اگر سب سے زیادہ میری خدمت کی ہے اور میرا ساتھ دیا ہے تو وہ ابو بکر نے دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے جانشین ہوئے اور خلیفہ مسلمین ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پروردگار عالم نے جو آپ کو فضیلت اور رتبہ اور مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ اس رشتے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خسر بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، اور جوانوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ صدیق کا لقب اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کو عطا فرمایا کہ جو بھی بات آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے یا آپ کی طرف منسوب وہ بات آپ تک پہنچتی تھی تو آپ یہی ارشاد فرماتے تھے کہ صدقتا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ یا جو بات آپ تک کسی دوسرے کے ذریعے پہنچتی تھی تو آپ اس کی بنسبت فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ آپ اس بات کی تصدیق کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ صدقتو، میں تصدیق کرتا ہوں۔ چنانچہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو آپ نے آ کر اس کی خبر دی، چرچا ہوا لوگوں میں، تو ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب تک تو بہت سی باتیں ہم سنتے تھے تمہارے نبی کے تعلق سے، لیکن آج تو بہت ہی حیرت انگیز بات سنی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں آسمانوں پر ہو آیا، میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی، اس سے پہلے بیت المقدس تک گیا، پھر وہاں سے بیت المقدس سے پہلے آسمان اور دوسرے آسمان اور اسی طرح 7 آسمان اور سدرۃ المنتہا اور جنت اور دوزخ کے مشاہدے بھی کرتے ہوئے گئے۔ یہ تو حد ہی ہو گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بات کا جواب دیا اور فرمایا کہ اگر حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک وہ زبان مبارک ہے کہ جو جب بھی اگر اس سے کوئی بات ظاہر ہوتی ہے تو وہ حق نکلتی ہے، وہ زبان جب چلتی ہے تو خدا کا فرمان اس سے چلتا ہے، وہ زبان جب حرکت کرتی ہے تو اللہ کا حکم صادر ہوتا ہے۔ اور واقعہ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، ہم نے اس کی تصدیق کر لی۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں آیت نازل ہوئی، فلاں آیت نازل ہوئی، اسی طرح 114 سورتیں قرآن میں نازل ہوئی، آہستہ آہستہ وقت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، ہم نے تسلیم کر لیا۔ فرمایا یہ کعبہ ہے، ہم نے تسلیم کر لیا۔ فرمایا یہ نماز ہے،
ایسے نماز پڑھتے ہیں، ہم نے تسلیم کر لیا۔ فرمایا یہ روزہ ہے، ہم نے تسلیم کر لیا۔ فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کا نظام ہے، تسلیم کر لیا، کیونکہ زبان جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مدار ہے ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی تو سب کچھ ہم تک پہنچا ہے، اس لیے آپ کی زبان مبارک سے اگر یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ ہم نے معراج کی ہے، ہم رات آسمانوں پر گئے، اس سے پہلے بیت المقدس گئے، تو وہ زبان مبارک ہے کہ اس سے حق ہی ظاہر ہوتا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی جواب دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کا دل روشن کر دیا تھا، ایسے ہی ان کے دل میں حضور کی محبت اللہ تعالیٰ نے بھر دی تھی کہ وہ اللہ کے بعد اگر کسی سے محبت کرتے تھے سب سے زیادہ، تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ ہجرت کے موقع پر کبھی آپ آگے چلنے لگتے ہیں، کبھی پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کبھی آگے چلتے ہو اور کبھی پیچھے چلنے لگتے ہو، کیا بات ہے؟ تو عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، جب مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ دشمن کہیں آگے چھپا ہوا تو نہیں ہے، اندیشہ دشمن کا ہوتا ہے، تو میں آگے چلنے لگتا ہوں کہ اگر کوئی وار ہو تو پہلے میں اس کا مقابلہ کر لوں اور آپ کی حفاظت ہو جائے، میں ڈھال کی طرح سامنے آ جاؤں۔ اور پھر عرض کرنے لگے پیچھے اس لیے چلتا ہوں جب مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے دشمن کے حملے کا اندیشہ ہے، تو میں پیچھے چلنے لگتا ہوں کہ آپ محفوظ رہیں۔ یہ حال تھا محبت کا۔ جب غار میں تشریف لے گئے تو پہلے گئے، صفائی کر کے پہلے اندر گئے، تاکہ اگر کوئی بات ہے تو ابو بکر اس کو پہلے دیکھ لے، ابو بکر کا سامنا کر لے، اور میرے آقا پہ کوئی آنچ نہیں آئے، میرے پیارے رسول پہ کوئی آنچ نہیں آئے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت تھی، نہ جان کی پرواہ۔ غار میں تشریف لے گئے پہلے، اگر کوئی بات ہے تو ابو بکر حاضر ہے، کیا بات، جان کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ مال کا بھی واقعہ آپ نے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا کون پیش کرے گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائے گا جنت کی شکل میں، اپنی رضا کی شکل میں، خوشنودی کی شکل میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا مال لے گئے، اس سے پہلے عمر بھی لے گئے تھے، یہ سوچ کر کہ آج تو ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ یہ بھی محبت کا حال تھا کہ ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ میں حضور کا منظور نظر بن جاؤں، میں اللہ کے رسول کی نظروں میں سب سے زیادہ مقبول بن جاؤں، اللہ کے رسول کی مجھے خاص نظر مل جائے۔ تو حضرت عمر نے سوچا کہ آج تو موقع ہے، آج نکل جاؤں گا میں حضرت ابو بکر سے آگے۔ حضرت عمر نے اپنا مال پیش کیا، حضور نے فرمایا کہ عمر کتنا مال لائے ہو؟ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول آدھا مال لے کر آیا ہوں، آدھا گھر پہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے قبول فرما لیا۔ پھر ابو بکر آئے، حضرت ابو بکر نے اپنا مال پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر مال لے کر آئے ہو، کتنا مال لائے ہو؟ عرض کرنے لگا اللہ کے رسول سب لے آیا، آپ کی خدمت میں سب پیش کر دیا۔ فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کرنے لگے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہو۔ یہ محبت کا حال تھا۔ اس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس بات کے مقر ہو گئے، اقرار کرنے لگے کہ ابو بکر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ابو بکر کا مقام کوئی نہیں لے سکتا۔ حضور نے بھی ان کی فضیلت میں فرمایا کہ مسجد نبوی میں جتنی کھڑکیاں ہیں، جتنے روشن دان ہیں، وہ سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے اور ابو بکر کے روشن دان کے۔ یہ سب اشارے تھے۔ اور آپ نے مرض الوفات میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب سکت نہیں ہو رہی تھی نماز پڑھانے کے لیے، جماعت کی امامت کے لیے، تو فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کرے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی اللہ کے رسول وہ بہت نرم دل کے ہیں، وہ آپ کے مقام پر اس مسئلے پر کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کا دل گوارا نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ مرو ابا بکر صلی بالناس، فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے اور لوگوں کی امامت کرے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عائشہ نے پھر یہی بات عرض کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب یوسف والیاں ہو، جیسے کہ یوسف کو پریشان کیا تھا مصر کی خواتین نے، آج تم مجھے پریشان کر رہی ہو۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ ابو بکر ہی امامت کریں گے تو ابو بکر ہی امامت کریں گے۔
حضرت ابو بکر نے امامت فرمائی، یہ سب اشارے تھے خلافت کے اور ان کی فضیلت کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر بھی ان کی جھلک پیدا فرمائے۔ یہ 22 تاریخ جو گزری ہے چاند کی، آج 24 ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر ان کی جھلکیاں پیدا فرمائے اور تمام مسلمانوں کے اندر پیدا فرمائے، تاکہ پھر اسلام کو سربلندی نصیب ہو اور مسلمان دین کے اوپر ثابت قدم ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔